بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ عزیز طلبہ، شرح مولا جامی کا آج پہلا سبق شروع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے اس پہلے سبق میں احوال المصنف و مبادیات و علم النحو پڑھیں گے۔ مولا عبد الرحمن جامی رحمہ اللہ کا نام و نسب ابو البرکات عبد الرحمن بن احمد بن محمد جامی ہے۔ آپ کی کنیت ابو البرکات ہے، لقب عماد الدین عرف نور الدین ہے، تخلص جامی ہے، والد کا لقب شمس الدین ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب فقہ حنفی کے مشہور امام محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ سے جا ملتا ہے۔ تاریخ پیدائش 23 شعبان 817 ہجری، خراسان کی ولایت جام کے ایک قصبہ خرجرد میں پیدا ہوئے، اسی وجہ سے آپ کو جامی کہا جاتا ہے۔ جامی تخلص کی وجہ، اس تخلص کی دو وجہ ہیں۔ پہلی وجہ ولایت جام کا آپ کی جائے پیدائش ہونا، اور دوسری وجہ اپنے والد شیخ الاسلام محمد جامی کے جامع معرفت سے علم و معرفت اور فیض حاصل کرنا ہے۔ تحصیل علم، آپ نے اپنے والد ماجد شیخ الاسلام احمد جامی رحمہ اللہ سے ابتدائی علوم حاصل کیے اور صرف اور نحو بھی انہی سے پڑھی۔ اس کے بعد علامہ جنید الوصولی رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور علامہ جنید الوصولی رحمہ اللہ سے مطول اور مختصر المعانی پڑھی۔ اس کے بعد خواجہ علی سمرقندی اور مولانا شہاب الدین محمد جاجری سے بھی استفادہ کیا۔ تحصیل علوم باطنی اور سلسلہ نقشبندیہ سے نسبت، مولا عبد الرحمن جامی رحمہ اللہ تکمیل علوم ظاہری کے بعد حضرت خواجہ عبید الاحرار نقشبندی کے خدمت میں سمرقند میں حاضر ہوئے، سلوک اور تصوف کا آغاز کیا۔ مولا جامی رحمہ اللہ ابتدا ہی سے بچپن ہی سے پاکیزہ اوصاف والے اور پاکیزہ دل والے تھے، اس لیے تصوف اور سلوک کے مقامات انتہائی آسان ثابت ہوئے، جس کی وجہ سے حضرت خواجہ عبید الاحرار نقشبندی رحمہ اللہ نے خلافت سے نوازا۔ اوصاف و کمالات، آپ نہایت متقی، بہت بڑے ادیب اور بہت بڑے شاعر تھے، اور حقیقی معنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق رسول تھے، جس کا اندازہ آپ کے نعت یا کلام سے ہوتا ہے۔ علامہ شامی رحمہ اللہ جو فقہ حنفی کے بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ملا عبد الرحمن جامی رحمہ اللہ نے ایک سفر حج کے علاوہ کیا تھا، جو صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کے لیے کیا تھا۔ تاریخ وفات مورخہ 18 محرم الحرام 898 ہجری، بروز جمعۃ المبارک، ہیرات میں 81 برس کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی اور وہیں پر آسود لحد ہوئے۔ مولا عبد الرحمن جامی رحمہ اللہ کے تصانیف، مولا عبد الرحمن جامی رحمہ اللہ کے تصانیف تو بہت ہیں، لیکن ان میں جو شرف قبولیت اور مقبولیت حاصل ہے وہ الفوائد الضیائیہ المعروف شرح جامی کو حاصل ہے۔ شرح جامی کافیہ کے بہترین شروحات میں سے ایک بہترین شرح ہے، شاید ہی کسی دوسرے مصنف نے ایس جیسی شرح تحریر کی ہو۔ شرح جامی کو صرف نحو کی کتاب نہیں کہتے، بلکہ یہ فلسفہ نحو ہے۔ مولا عبد الرحمن جامی رحمہ اللہ کے دیگر تصانیف الطریقۃ النقشبندیہ، شرح حدیث 40، شواہد النبوہ، مناسک حج، شرح مفتاح الغیب، حاشیہ مفتاح، الصرف المنظوم، یہ حضرت رحمہ اللہ کے دیگر تصانیف ہیں۔ اب دوسرے موضوع کی طرف بڑھ رہے ہیں، جس کو مبادیات علم نحو کہتے ہیں۔ نحو کا لغوی معنی، لفظ نحو کا استعمال 7 لغوی معنوں میں ہوتا ہے۔ نمبر 1 صیانت بچانا، نمبر 2 قصد و ارادہ، نمبر 3 مقدار، نمبر 4 نوع، نمبر 5 مثل، نمبر 6 صرف کرنا، نمبر 7 قبیلہ۔ علم النحو کی اصطلاحی تعریف، هو العلم بأصول يعرف بها احوال اواخر الكلم الثلاث من حيث الاعراب والبناء وكيفية ترکیب بعضها مع بعض۔ علم النحو ایسے اصول و قواعد کو جاننے کا نام ہے جس کے ذریعے سے تینوں کلموں اسم فعل حرف کی آخری حالت معلوم ہو جاتی ہے، مورب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے، اور بعض کلموں کی بعض کے ساتھ ترکیبی حیثیت معلوم ہو جاتی ہے۔ علم النحو کا موضوع، علم النحو کا موضوع صرف 2 چیزیں ہیں، الکلمۃ والکلام، یعنی کلمہ اور کلام۔ علم النحو کی غرض و غایت، صیانت الذہن عن الخطأ اللفظی فی کلام العرب، عربی زبان میں ذہن کو لفظی غلطیوں سے بچانا ہے۔ علم النحو کی ابتدا، علم النحو کی ابتدا کچھ اس طرح ہوئی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سالہ دور میں اسلام صرف عرب کے علاقوں تک ہی پھیلا، اور عرب تو قرآن و حدیث کو بغیر صرف اور نحو پڑھے سمجھ سکتے تھے، کیونکہ ان کی زبان ہی عربی تھی۔ لیکن جب خلفائے راشدین کا دور آیا، خلفائے راشدین کے دور میں اسلام عجم کے علاقوں تک پھیل گیا، اور عجم قرآن و حدیث کو نہیں سمجھ سکتے تھے،
کیونکہ ان کی زبان عربی نہیں تھی۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال ہوا کہ کچھ علم و نحو کے ایسے قواعد تحریر کیے جائیں جس کی وجہ سے عجم کے لیے بھی قرآن و حدیث سمجھنا آسان ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو الاسود کو علم و نحو کے قواعد لکھنے کے لیے نامزد کیا۔ عزیز طلبہ، آج کے اس سبق میں احوال المصنف و مبادیات و علم نحو ہم نے پڑھے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔